أشهد أن محمدا رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ ہماری ویڈیو ان حضرات کے لیے ہے جو بڑی وافر مقدار میں ایک بڑا اچھے انداز میں پیغام دے رہے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیے. رمضان المبارک کی ابتدا سے ہی اگر آپ غور کریں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے افراد شہر میں اور جا بجا مقامات پر بڑی کثیر تعداد میں یہ پمفلٹ لگا دیتے ہیں کہ قرآن پاک کو ان ایام میں خصوصاً ترجمے کے ساتھ خود پڑھیے. بہت اچھی بات ہے، انسان کو وقت نکال کے قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے کیا چاہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے قرآن پاک کو سمجھا جائے اور قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ لیا جائے. جہاں یہ ہمیں دین سمجھنے کے لیے مفید ہوگا، فائدہ مند ہوگا، وہیں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا بھی ایک بڑا ذریعہ ہوگا. اس لیے کہ جب انسان کسی ایسی چیز کو سیکھتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے ذریعے جس کی تلقین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کی، تو انسان کی زندگی روحانیت سے پر ہو جاتی. وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب اللہ رب العزت مجھ سے کیا خطاب کر رہے ہیں. اسی لیے ہم نے دیکھا اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جب عرب کے سامنے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو ان کی جو حالت ہوتی ہے وہ ہماری حالت نہیں ہوتی. عرب قرآن پاک کو سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ جب جنت کی آیات سنتے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے جنت کا تذکرہ کیا ہے، ان کے چہرے پر خوشی کے اثرات آتے ہیں. اور جب جہنم کے تذکرہ پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کے عذاب والی آیات کی تلاوت ہوتی ہے، تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور انسان کا جو سمجھ رہا ہوتا ہے اس کا جسم جو ہے کپ کپانے لگتا ہے. وہ اللہ رب العزت کی ان عذاب سے، ان چیزوں سے خوف کھانے لگتا ہے. ہم یقیناً یہ پیغام جو عام افراد تک پہنچا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. یہ عام افراد تک امت مسلمہ کے ہر فرد کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے تاکہ اسے اندازہ ہو کہ اللہ رب العزت اس سے کیا خطاب کر رہے ہیں. لیکن یہاں ایک غلطی ہوتی ہے بہت بڑی، وہ یہ کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اپنے طور پہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیں. ہم خود ہی بیٹھ کے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ ترجمہ قرآن پاک کا کس شخص نے لکھا ہوا ہے. اسی حوالے سے یہ سوال کا جواب بھی سمجھ لیجئے یا ایک رائے یا گزارش سمجھ لیجئے کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، وقت نکالیں. رمضان المبارک اب تو بہت گزر گیا، ایک آخری عشرے کے چند دن باقی ہیں. آپ اس میں بھی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں. مکمل نہ صحیح، کم از کم وہ صورتیں ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے جس کی تلاوت آپ نماز میں کرتے ہیں. نوافل میں جو آیات، جو قرآن پاک کی صورتیں آپ پڑھتے ہیں ان کو کم از کم ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے. مکمل نماز کا ترجمہ جو ہے وہ سیکھ لیجئے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی انسان اگر کسی معتبر اور مستند عالم دین کی رہنمائی میں پڑھتا ہے تو اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. وگرنہ دین آسان ہے، یقیناً بہت آسان ہے، لیکن کچھ باتیں اور مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کو لکھنے والے کی غلطی سے یا پڑھنے والے کی سمجھ کے اعتبار سے پھر وہ شکوک و شبہات کا جو ہے شکار ہو جاتا ہے. وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یا اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اسی لیے یہ اچھی بات ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا جائے اور قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، اور یقیناً پڑھنا بھی چاہیے. لیکن ضروری سمجھیں کہ قرآن پاک کسی معتبر اور مستند عالم دین سے پڑھیے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک گزارش یہ بھی یاد رکھیے کہ اب آسان ترجمہ قرآن
حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا ہے، اس کو سامنے رکھ لیجئے، اسے پڑھیے۔ معتبر اور مستند ترجمہ قرآن سمجھنے میں بالکل آسان، اس کو پڑھیے، اس کو دیکھیے، اس کو سمجھیے اور کوشش کیجئے کہ جہاں وہ آپ کے لیے فائدہ اور نفع کا باعث ہو، دوسروں کے لیے بھی فائدہ اور نفع کا باعث ہو، اور خود آپ اگر کسی مسئلے کو نہیں سمجھ رہے یا آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو فوراً کسی معتبر اور مستند عالم دین سے رجوع کیجئے اور پوچھئے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کی وضاحت کیجئے۔ اگر آپ کو شکوک و شبہات پھر بھی باقی ہیں تو آپ ان سے یہ بات کھل کے بیان کیجئے کہ مجھے اور اس کی کوئی ایسی چیز بتائیے، کسی ایسی چیز کی طرف رہنمائی کیجئے کہ میرے یہ شکوک و شبہات دور ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ہم قرآن پاک ترجمہ قرآن جو دین کے سمجھنے کی نیت سے پڑھ رہے تھے وہ پھر ہمارے لیے بعد میں دین کے اندر یا ہماری سمجھ کے اعتبار سے ہمارے لیے کہیں شکوک و شبہات کا باعث نہ ہو۔ یہ گزارشات ہیں، یقیناً ہر شخص ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو شکوک و شبہات پیدا ہوں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ ہم دنیا کی کتابیں بھی پڑھنے کے لیے کسی نہ کسی سے رابطہ کرتے ہیں اور اس سے وہ معتبر آدمی جس نے وہ کتاب پڑھنے میں پڑھانے میں ماہر ہے اس سے وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کا ترجمہ ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیے، بہت ضروری ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کو معتبر آدمی سے پڑھیے، مستند آدمی سے پڑھیے تاکہ آپ کے پڑھنے میں یا آپ کی کسی چیز کے اندر کوتاہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ کسی معتبر مستند عالم دین سے پڑھ کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب